السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج سے ہم سیرت النبی کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کا آج پہلا سبق ہونے والا ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، مطالعے کا طریقہ کار۔ آج کے درس میں ہم 7 نکات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت۔ دوسرا نکتہ ہے سیرت کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔ تیسرا نکتہ ہے سیرت نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ چوتھا نکتہ ہے بر صغیر میں سیرت نگاری کا آغاز۔ اور پانچواں نکتہ ہے سیرت کی اہمیت و ضرورت۔ چھٹا نکتہ ہے سیرت نبوی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ ہے۔ ساتواں نکتہ سیرت نبوی کے مطالعے کا مقصد۔ سب سے پہلے نکتے پر بات شروع کرنے سے پہلے تمہیداً عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الجہات، جامع الصفات اور جامع الحسنات ہستی ہیں۔ عالم انسانیت میں آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، امام الانبیاء، دینی پیشوا، سیاسی مدبر، عسکری رہنما، سماجی رہبر، خانگی اور عائلی زندگی میں محبت و مرحمت اور شفقت و نجابت کے پیکر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اور زندگی کے ہر میدان کے شہسوار اور بہترین قائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کامیابی ہے اور تمام دنیا اور تمام انسانیت کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے نکتے پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اقوال و افعال اور سیرت و کردار دین کا جز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین نازل ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا شارح بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، شاید وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو دین حنیف کا مستقل ماخذ قرار دیا ہے۔ اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے اور الجھن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی مقام واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، سیرت و کردار، ہر حرکات و سکانات دین کا ایک جز ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیرت کے لغوی و اصطلاحی تعریف پر۔ لغت کے اعتبار سے لفظ سیرت کا معنی ہے سوانح حیات، روش اور طریقہ۔ چونکہ سیرت فعلتن کے وزن پر ہے اور فعلتن کے وزن پر آنے والا لفظ عموماً طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ذبحۃ ذبح کرنے کا ایک طریقہ، قتلۃ قتل کرنے کا ایک طریقہ۔ اسی طریقے سے سیرت کا معنی ہے چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسی سے اردو میں حسن سیرت، تعمیر سیرت وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیرت کے لفظی معنی ہے چلنے کا طریقہ۔ اسی معنی کی توسیع کے طور پر عربی میں
سیرت کے معنی کسی کا طرز زندگی، لائف اسٹائل یا زندگی گزارنے کا اسلوب بھی ہے۔ سیرت کا لفظ قرآن مجید میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، کہ ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سیرت کی اصطلاحی تعریف ہے وہ تمام چیزیں سیرت کے مفہوم میں داخل ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے اور حکمرانی کا طریقہ، یہ تمام چیزیں سیرت کے اندر داخل ہیں۔ مختصر السیرت النبویہ میں ہے، یعنی علم السیرت النبویۃ بذکر وقائع حیات النبی من مولدہ الی وفاتہ، یعنی وہ علم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے تمام واقعات ذکر کیے گئے ہوں، وہ سیرت ہے۔ لفظ سیرت لغتاً اگرچہ عام ہے، لیکن اب بطور اصطلاح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ حالات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طور طریق کے لیے لفظ سیرت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لفظ سیرت مطلق بھی ہو تو ہر شخص سیرت کے لفظ سے یہی مراد لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جلسہ سیرت، سیرت کانفرنس، اس سے مراد عام خواص تو خواص عوام بھی یہ مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ جلسہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے طور طریق، ان کے عادات و خصائل، ان کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا نقطہ ہے سیرت نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مغازی پر لکھنے کا آغاز پہلی صدی ہجری سے ہی ہو گیا تھا، پہلی صدی ہجری سے ہی ہوا تھا۔ اس سلسلے کی ابتدائی کتابوں میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب المغازی لکھی تھی، لیکن یہ کتاب سن 63 ہجری میں واقع حرہ میں نظر آتش ہو گئی تھی، جس کا افسوس انہیں زندگی بھر رہا۔ اس کے بعد امام ابان بن عثمان بن عفان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی لکھی، لیکن یہ کتاب بھی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عتاب کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے المغازی کے نام سے سیرت اور مغازی پر ایک جامع کتاب لکھی۔ علم سیرت میں آپ کا کام بہت نمایاں ہے اور بہت واضح ہے۔ ان حضرات کا نام سیرت نگاری میں اولیت کا حامل ہے، بلکہ تاریخ نویسی کا اولین مرحلہ گردانی جاتی ہے۔ بعد میں پھر امام محمد بن اسحاق، امام محمد بن عمر الواقدی، امام عبد الملک بن ہشام اور امام ابن سعد وغیرہ نے نمایاں کام کیا ہے، اور ان حضرات کا سیرت نگاری میں اولین مقام ہے۔ اب بات کرتے ہیں بر صغیر میں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں سیرت نگاری کا آغاز کب ہوا؟ تو بر صغیر پاک و ہند میں سیرت نگاری کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا ہے، اور سب سے پہلا شخص جس نے سیرت پر کتاب لکھی ان کا نام ہے ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی مدنی۔ ان کی وفات سن 170 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے مغازی کے نام سے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں سیرت کی اہمیت و ضرورت پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین مثال قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آخرت پر اور اللہ پر یقین اور امید رکھنے والے یعنی مومنین متقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ نمونہ عمل ہے کہ مومنین اور متقین کو اپنی زندگی گزارنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماڈل بنانا چاہیے، اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل بھی رسول اللہ کی سیرت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور
یہ کام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل سیرت کے مطالعے اور سیرت کو پڑھے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کا حکم دیا ہے۔ اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے کہا پیغمبروں سے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہ کو بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اتباع سنت کو اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہذا اتباع سنت کے بغیر محبت الہی اور رضا الہی کا حصول ناممکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی زندگی کے مطالعے کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ سعادت دارین یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت پر مبنی ہے، لہذا جو شخص سعادت دارین اور خیر کا طالب ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کو آگاہی حاصل کرنے کا پابند اور مکلف بنایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے کیسے مشعل راہ ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی کامیاب ترین شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک جامع رول ماڈل ہونا ایک ایسی منفرد چیز ہے جو دنیا میں کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا نے اعتراف کیا کہ انسانی تاریخ کا کامیاب ترین انسان اگر کوئی شخص کہلا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیا میں کوئی اور انسان اپنی کامیابی کی کمیت و کیفیت، گہرائی و گہرائی کے اعتبار سے حضور کی نسبت ہزارویں حصے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے، کیونکہ وہی شخصیت پوری انسانیت کے لیے مثال، رول ماڈل اور نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 3 باتیں پائی جاتی ہوں، جن کی زندگی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے احوال اور ان کی زندگی کے واقعات معتبر اور مستند تاریخی ذرائع سے منقول ہو، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل طور پر پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ آپ کی سیرت کا ماخذ و مصادر قرآن اور احادیث ہیں اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے جس شخصیت کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں دوسری چیز ہے کاملیت ہونا۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت علاقے، قبائل اور خطے سے اوپر اٹھ کر تمام عالم کے لیے لائق تقلید اور قابل اتباع ہو، یعنی کہ دنیا کے کونے میں بسنے والا کوئی بھی شخص، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی خطے کا رہنے والا شخص اس کی سیرت کو اپنا سکتا ہو اور اس کی سیرت میں وہ چیزیں پائی جائیں کہ اپنا سکے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے جامعیت۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس شخصیت کو اپنے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل قرار دے، اس کو اپنی زندگی کا مثال بنا لے اور اس کے خطوط پر اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہے، تو الگ الگ اشخاص کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مشغلے، اپنے اپنے حیات میں جو ضرورتیں پڑتی ہیں، اس شخصیت کی زندگی اس قابل ہو کہ اس کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن سکے۔ مثلا تاجر کو تجارت کیسے کرنا ہے
اس کی مثال اس شخصیت کے اندر پائی جائے، معلم کیسا ہو اس شخصیت کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، شوہر کیسا ہو اس شخصیت کی زندگی میں اس کی مثال پائی جائے، کمانڈر کیسے ہونے چاہیے اس رول ماڈل قرار دیے جانے والے شخص کے زندگی میں یہ بات پائی جائے۔ یہ تین چیزیں اس انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے جس کی سیرت کو تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے عملیت۔ عملیت کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر خود اس نے عمل کیا ہو، محض صرف ان کے گفتار نہ ہو، اقوال نہ ہو، بلکہ وہ اقوال سے گزر کر خود ان کی زندگی کے اعمال ہوں۔ اگر یہ تین چار چیزیں کسی شخصیت کی زندگی میں پائی جائے اس کو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن محققین نے اور دنیا نے اعتراف کیا ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا ہے کہ جس کی زندگی تاریخی اعتبار سے معتبر اور مستند ذریعے سے ان کے متبعین تک پہنچا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معتبر اور مستند ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام عالم کے لیے کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع بھی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال پا سکتا ہے، اور نمونے عمل بنانے کے بعد ان کو کسی تشنگی کا احساس بھی نہیں رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جز اور اعمال ہیں۔ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں جو باتیں ہیں وہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں۔ اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ سیرت نبوی کے مطالعے کا مقصد کیا ہے، سیرت نبوی کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ دیکھیے سیرت نبوی کے مطالعے کا مقصد محض تاریخ سے واقفیت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس زمانے کے احوال کو معلوم کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت دونوں کتاب الہی اور اسلام کے فہم یعنی اس کے سمجھنے کی اولین کلید اور اس پر عمل اور تطبیق کی کیفیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو امت کے سامنے بحیثیت نبی اور رسول پیش کیا ہے، لہذا عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما، اخلاق و کردار، ذاتی و خانگی زندگی، غرض آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ اس نیت سے کریں کہ اس پر واقف ہونے کے بعد عمل کریں گے، اور آپ کے واقعات سے، آپ کی زندگی سے جو دروس و عبرت حاصل ہوں ان کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے۔ ان 7 نکات پر بہت تفصیلی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو ان دروس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور اپنی زندگی کا ایک جز بنائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔